بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہودی ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں۔ چند مدت پہلے کی بات ہے کہ یہودیوں نے سعودی عرب کے حکمرانوں سے درخواست کی کہ ہم فرعون کی لاش کو خانہ کعبہ میں ڈال کر ایک تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ سعودیہ کے حکمرانوں نے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے یہودیوں کو تجربہ کرنے کی اجازت دے دی۔ یہودیوں کے دل میں یہ بات چل رہی تھی کہ ہم فرعون کی لاش کو مکہ میں لے کر جائیں گے اور یہ ثابت کر دیں گے کہ یہ وہ فرعون نہیں ہے جس کا ذکر مسلمانوں کی مقدس کتاب میں کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، 1891 سے پہلے یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ جس فرعون کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے اس کی لاش آخر کہاں ہے، بلکہ بعض غیر مسلم تو قرآن کی ان آیتوں کو جھٹلاتے بھی تھے کہ جن میں اللہ پاک نے یہ ذکر کیا ہے کہ فرعون کی لاش کو نشانہ عبرت بنانے کے لیے محفوظ کیا جائے گا۔ 1891 تک کسی ایسی لاش کا نام و نشان لوگوں کو نہ پتہ تھا۔ فرعون کا قصہ تھا بھی یا نہیں؟ تورات، زبور اور قرآن پاک میں فرعون کا ذکر واضح طور پر ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے کا حکم دیا تو فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی غرض سے اس کا پیچھے کرتی ہوئی ایک سمندر سے گزری۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جب سمندر سے گزر گئے اور جب فرعون اور اس کی قوم سمندر کے درمیان میں پہنچی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کا راستہ ختم ہو گیا تو فرعون اور اس کی قوم سمندر میں ڈوب کر مر گئی۔ اس قصے کے بارے میں بائبل اور تورات میں فرعون کے ڈوبنے کے بعد کا کوئی ذکر نہیں ملتا، جبکہ قرآن پاک میں اس کا ذکر واضح طور پر پایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ یونس آیت نمبر 92 میں فرعون کے مرنے کے بعد کچھ اس طرح ذکر کیا گیا ہے: بس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ آج سے تقریباً 35,000 سال پہلے کی بات ہے کہ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر کنارے پر پھینک دیا۔ باقی پوری قوم کا کوئی علم نہ ہوا کہ ڈوبنے کے بعد وہ کہاں گئی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مصری شخص وہاں سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر فرعون کی لاش پر پڑی تو اس نے فرعون کی لاش کو پہچان لیا تھا۔ اس نے فرعون کی لاش کو اس کے شاہی محل میں پہنچا دیا۔ درباریوں نے فرعون کی لاش کو مسالے لگا کر بڑے اچھے اور عمدہ طریقے سے بند کر کے محفوظ کر لیا تھا۔ فرعون کی لاش کو مسالہ لگانے کی ان سے بڑی غلطی یہ ہوئی تھی کہ فرعون تو پہلے ہی سمندر میں ڈوب کر مرا تھا۔ سمندر میں کافی عرصہ رہنے کی وجہ سے اس کی لاش میں سمندر کے نمکیات کی تہ جم گئی تھی۔ مصریوں نے اس تہ کے اوپر نمکیات لگا دیے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لاش نامعلوم ہوتی گئی۔ اس کے بعد فرعون کا نام صرف کہانیوں اور لوگوں کی زبان پر رہ گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال گزرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا۔ قرآن پاک میں واضح طور پر فرعونوں کے ذکر ملتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرعون کی لاش کو محفوظ کرنے کا ذکر بھی واضح طور پر ملا ہے۔ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کا نام و نشان کس طرح سے رہ سکتا ہے۔ 1871 میں مصر کے ایک شہر الغونیہ سے تعلق رکھنے والے ایک عام سے چور کو فرعون کی لاش تک پہنچنے میں سراغ مل گیا جس کا نام احمد عبد الرسول تھا۔ وہ سمندر کے ارد گرد کے علاقوں سے چوریاں کر کے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے قریب تسبیہ کے مقام پر چوری کے سلسلے میں پھر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک سرنگ پر پڑی۔ وہ وہاں زمین کھود رہا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے احمد عبد الرسول کو پولیس کے حوالے کروا دیا۔ وہ جہاں زمین کھود رہا تھا وہاں سے 1891 میں دوسری لاشوں کے ساتھ فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ فرعون کے کفن پر فرعون کا نام درج ہوا تھا۔ ان لاشوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ ماہرین ان لاشوں پر تجربہ کر رہے تھے کہ ان کو فرعون کی لاش پر سمندر کی نمکیات کی تصدیق ہو گئی۔ ماہرین کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ وہی فرعون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کیا تھا۔ یہ خبر دنوں میں ہی ایسے پھیل گئی جیسے آگ پھیلتی ہے۔ اس کے بعد دنیا کے نامی گرامی ماہرین نے اس لاش پر تجربات کیے تو سب نے اس لاش کو فرعون کی لاش ہی قرار دیا۔ سب سائنسدانوں نے تحقیق کر دی کہ ان سب لاشوں میں صرف فرعون کی لاش پر سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس لاش کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کی لاش کا درجہ دے کر میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ 1992 میں جب فرعون کی لاش خراب ہونے لگی، اس وقت کے مصری حکمرانوں نے فرانس کے حکمرانوں سے اپیل کی کہ فرعون کی لاش خراب ہو رہی ہے، اس لاش کو خراب ہونے سے محفوظ کیا جائے۔ اس کی لاش محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی موت کی وجوہات کے بارے میں تصدیق کی جائے۔ فرانس والوں نے کہا کہ فرعون کی لاش کو فرانس میں پہنچا دیا جائے۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا، فرعون کی لاش کا استقبال کرنے کے لیے فرانسیسی صدر خود بھی ایئرپورٹ پر آیا ہوا تھا۔ فرانسیسی فوج نے فرعون کی لاش کو سلامی دی۔ فرعون کی لاش کا استقبال اس طرح کیا گیا جیسے کسی زندہ بادشاہ کا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرانسیسی صدر نے فرعون کی لاش کو تجربہ کار سائنسدانوں اور اعلیٰ ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا۔
جدید آلات کے ذریعے لاش کا پیچیدگی سے تجربہ کیا گیا تو ماہرین کو معلوم ہوا کہ فرعون کی لاش میں سمندری اثرات اب تک بھی موجود ہیں۔ یہ مرنے والا بھی پانی میں ڈوب کر مرا ہے۔ اس ٹیم کے ہیڈ ڈاکٹر موریس تھے۔ ڈاکٹر موریس کے لیے یہ حیران کن لمحات تھے کہ ایک بادشاہ کی موت وہ بھی پانی میں ڈوب کر کیسے ہو سکتی ہے۔ تو اس ڈاکٹر نے مزید تحقیق کی تو اس کو معلوم ہوا کہ اس فرعون کے بارے میں مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس ڈاکٹر کو علم تھا کہ جس شہر سے یہ لاش ملی ہے وہ اسلامی ملک ہے۔ وہ ڈاکٹر اس لاش کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر کو تفصیل کے ساتھ پڑھنے کے لیے مصر کے سائنسدانوں کے پاس پہنچ گیا۔ مصری سائنسدان نے فرانسیسی ڈاکٹر کو قرآن پاک کی سورہ یونس کا ترجمہ سنایا جس میں فرعون کا سارا واقعہ درج تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا کہ میں فرعون کی لاش کو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون کی لاش کو ایک میوزیم میں رکھا گیا ہے کہ یہ قیامت تک دوسروں کے لیے عبرت کا نشانہ بنی رہے۔ جب فرانسیسی ڈاکٹر نے قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ سنا تو پکار اٹھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی سب کو پالنے والا ہے، وہی سب پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ سچا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ فرانسیسی ڈاکٹر نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یہودی شروع سے ہی مسلمانوں کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس فرعون کی لاش کو بھی یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ فرعون نہیں ہے اور قرآن پاک میں غلط ذکر کیا گیا ہے۔ یہودی اس بات کو واضح کرنا چاہتے تھے کہ فرعون اپنے زمانے کا خدائی دعویٰ کرنے والا شخص ہے۔ ہم اس کو خانہ کعبہ میں لے کر جاتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ اس کی لاش پر کوئی اثر ڈالتا ہے؟ اس لاش کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے دیتا ہے کہ نہیں؟ خیر وہ تو یہ کام نہ کر سکتے تھے، پر یہودیوں کے اس دعوے کی نفی کے لیے مصری حکومت نے خود سعودی حکومت سے فرعون کی لاش کو حرم شریف میں لے جانے کی اجازت مانگی، جسے کچھ مشروط شرائط سے مان لیا گیا۔ فرعون کی لاش کو ایک جنازے کی صورت میں خانہ کعبہ میں لے جایا گیا۔ انہوں نے جیسے ہی لاش کو خانہ کعبہ میں رکھا تو لاش پر بے شمار چونٹیاں جمع ہو گئیں۔ فرعون کی لاش کا یہ حال دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے، جس کے بعد فرعون کی چونٹیوں والی تصویر بھی سعودی جریدے میں شائع کی گئی۔ حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ اس اخبار میں لکھا گیا تھا کہ جیسے ہی لاش حرم شریف کے احاطے سے باہر لے جائی گئی تو چونٹیاں پراسرار طور پر غائب ہو گئیں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ اس بات کی تصدیق آج تک سعودی حکام میں سے کسی نے نہیں کی۔ یہ بات صرف اخبارات کی سرخیوں تک ہی محدود رہی ہے۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔